اور صوبوں میں پیپلز پارٹی سندھ میں، پی ایم ایل این پنجاب میں اور بلوچستان میں وفاق کی طرح ایک مخلوط حکومت مارج وجود میں آئی ہے۔ اب یہ عوام کا فیصلہ تھا جس کا ہمیں سب کو احترام کرنا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ مینڈیٹ دیا ہے مختلف پارٹیز کو، اب پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کو بڑی باریک بینی سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے مینڈیٹ دیا ہے ان پارٹیز کو، ان میں کتنی صلاحیت ہے، ان میں کتنی یہ کمٹمنٹ ہے، کتنی یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ یہ اس مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے کس طرح عوام کے جو مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر ان تمام زعماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھ ناچیز کو، میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف، ڈاکٹر صاحب آپ تکلف کیوں کرتے ہیں، آپ ادھر آئیں نا ڈاکٹر صاحب، ادھر تشریف لائیں، اور ان تمام زعماء نے ایک متفقہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھ ناچیز کو دوبارہ یہ عزت بخشی ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں ہم سب وہ کم ہے، لیکن اس سے زیادہ رب تعالیٰ سے ہمیں اس کی حضور دعا کرنی ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ ہمالیہ نما ہیں تو یہ لفظ بھی شاید ان چیلنج کی صحیح طور پر عکاسی نہ کر سکے۔ پچھلے 4 دنوں میں نے پیورلی جو اکنامک معاشی جو ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر میں لگاتار میٹنگز لی ہیں، کئی گھنٹے۔ یہ وقت نہیں ہے وہ تفصیل بتانے کا، انشاءاللہ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا چند دنوں میں صدر پاکستان کے انتخاب کا، اور جب ہم بیٹھیں گے تو پھر تفصیل سے ساری ہم یہ بات کریں گے۔ لیکن اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش روبہ یہ چیلنجز ہیں۔ اس دن میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور آج پھر ایک اشاریہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو گیس کا اور بجلی کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً 5 کھرب روپے ہے، 5 ٹریلین۔ پی آئی کا میں نے کل پھر پرائیویٹائزیشن کا، میاں صاحب بیٹھے چیئرمین، میں بہت ڈرتا ہوں ان سے جب میں پی آئی کی بات کرتا ہوں، تو پی آئی کا جو قرضہ ہے 825 ارب روپے، 825 ارب روپے۔ بجلی کی، آئیے سینٹر صاحب، بجلی کی جو چوری ہے سالانہ تقریباً 500 ارب روپے۔ اور یہ اگر آپ خالی یہ جو اشاریے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال ہے کیا، کتنی گمبھیر ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو ٹیکس بیس ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ میں نے الحمدللہ جو جن کے جینون کلیمز تھے ایکسپورٹرز کے، اس کو ہم نے 65 ارب بھی کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں ایف بی آر میں اور جگہوں پر کہ ہمارے کلیمز ریفنڈز کے ملیں، اور جس طرح وہ ملتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ ہم نے ان کو دیا۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ٹیکس سلیب ہمیں کم کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ آپ بار بار ایک ہی بندے کو ٹیکس لگائیں گے تو وہ ہار جائے گا، وہ شکست کھا جائے گا۔ مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمسایہ ملک کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ایز ریشیو ٹو جی ڈی پی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم شاید 8.5-9% میں، ڈاکٹر صاحب
9.8 اور وہ ہم سے کہیں آگے ہے. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ایز اے ریشو آف جی ڈی پی. میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے غور طلب ہے. جتنے بھی یہ نقصان جو کر رہے ہیں ادارے, بلا کے سال کے کئی 100 ارب روپیہ غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ نہیں ادھار لے کے وہ لاسز دیے جا رہے ہیں. غریب آدمی کا ٹیکس جو محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اس سے اگر خوشحالی بڑھتی ہے, روزگار ملتا ہے, ترقی ہوتی ہے, وہ تو اور معاملہ ہے. ہم وہ نقصانات جو ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا قرضے لے کے وہ نقصانات ان کو پورا کر رہے ہیں. تو میں میاں صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یہ چلانے ادارے, یا ایک ہمارا ایک کانشس اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات اس سمجھ میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت, اور یہ بڑا سننے والی بات ہے, کہ 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں, 1.7 ٹریلین یعنی 1 کھرب اور 700 ارب روپے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے, کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے, اٹس ناٹ الیکشن اباؤٹ می, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان 2-3 دن میں پریزیڈنٹ انشاءاللہ منتخب ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہم, اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے, اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو, ہم سب کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتی رہی, اللہ نہ کرے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی, ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل احترام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے جن کو میں نے دعوت دی, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں, یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے, یہ اس کا اصل جو ہدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں. اور آج اب وقت چلا گیا, یہ میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں. دوز ٹائمز ہیو گون. اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینی پڑیں گی, ان کو آپ کو پرپوزل دینی پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آ کے سرمایہ کاری جس کے لیے وہ بخوشی آئیں گے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بگ کوشچن مارک. تو میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں, اور اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منتخب کر کے یہاں پہنچایا ہے. اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کے پی میں گیا تھا. اگر ان کو ان کا مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے, اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر, یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے, اس کے اتفاق کا نام ہے, اس کے اتحاد کا نام ہے, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں. اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بقدر جصہ اس کو بانٹ کے کھائیں. جب کل 4 روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوش دلی سے لوگ کھائیں گے, 8 ہوں گی, 12 ہوں گی. یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف. لیکن نہ میری تقریر سے, نہ باتوں سے, نہ اشعار سے, نہ مرثیوں سے, محنت محنت اور محنت.
And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے، فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا، ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ بھئی یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے، عکاسی، وہ اس دن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ذریعے، ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو، اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ کثرِ صدارت میں موجود ہوں گے، شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے، بشرطے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ یہ 2018 نہیں 2024 ہے، اور جینون ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جن کے لیے ووٹرز اپنا خود انتخاب کر رہے ہیں. اور ہمارے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا 9 مارچ کو، وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، خالد اسحاق ڈار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، خالد منگسی صاحب، علیم خان صاحب، صادق سنجرانی صاحب، اعجاز الحق صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، السلام علیکم میری بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، بھائیوں. اب ہم اس ایج پہ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بزرگ ہو، میں آپ میں بزرگ ہوں. تو جس طرح شہباز شریف نے کہا، صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی چیلنجز مشکل ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، مگر آئنسٹائن ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرا، تو شہباز شریف بھی ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا، اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا زور بازو بھی دیں گے، اپنی ان کو الیکٹرل اینڈ ادروائز
हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी चक्कियों में इतना जोर है कि हम वो अनाज बना सकें जो हर धरती हमारी दे और हर गरीब खा सके। गरीबों के कॉन्सेप्ट्स का सिंपल मेरी नज़र में दोस्तों को मैं कहता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर इज़ आवर बेसिक इशू। एग्रीकल्चर को हम ठीक करें, कनाल्स की लाइनिंग करें, डैम्स बनाएं और हम चाइना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाए। चाइना $5 ट्रिलियन की फूड इंपोर्ट करता है और मेरे पास पूरा बलूचिस्तान पड़ा है जो खाली ये सिर्फ सरखराब करना है, पानी लाना है। तो इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जब मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस दाखिल किया था शहीद का, तो कोई नहीं समझता था कि क्या हो सकता है या क्या होगा। मैं समझ रहा था कि क्या हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल सुना और देखा कि तारीख ने एक पलटा लिया। तारीख मानी कि वो एक जुडिशल मर्डर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर चीज़ में ईमान, यकीन वो रखना चाहिए। बाकी तो नीयत साफ हो तो अल्लाह साथ है। मेरे मौला के बग़ैर सपोर्ट के कुछ नहीं होता, एक पता नहीं हिलता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहां वी विल बी प्राउड पाकिस्तानीज़। थैंक यू जेंटलमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हम सब को यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में होस्ट किया है। जैसे आप सबको मालूम है, मेरे वालिद सदर आसिफ अली ज़रदारी हम सब का उम्मीदवार है सदर पाकिस्तान के ओहदा के लिए। ये अगर जब सदर ज़रदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। पिछली बार जब सदर ज़रदारी सदर पाकिस्तान बना तो तब वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था और ये पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा कामयाबी था। साथ साथ हमने वो जो 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में, और वैसे पाकिस्तान की निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम में कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता। और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख़ इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। और अब जब आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड जैसे सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो तो ये पाकिस्तान का एक इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा बहरान और तकसीम हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क में पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये उम्मीद है कि जब आप इस ओहदा संभालते हो, वफाक का नुमाइंदा बनते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो ये डिविजन्स हैं हमारे मुआशरे में, हमारे सियासत में,
ماضی میں جیسے آپ نے تمام سیاسی اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنا کے پاکستان کی جمہوریت کو ایک بہت سے کامیابیاں حاصل کی، آج بھی یہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب پورا پاکستان ایک ہو کے جو تمام مسائل ہے، جو معاشی مسائل ہے، جو بیرون ملک ہمارے خطرات ہیں، ان تمام مسائل کو مل کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کے مقابلہ کرنا ہے، اور امید یہ ہے کہ اس بار ہم پہلے سے زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جہاں تک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن ہے، یہ اس حکومت کا، آنے والے حکومت کا بہت بڑا پرائیورٹی ہوگا، ویسی معیشت پرائیورٹی ہوگا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے، وہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن تھا جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم مل کے مکمل کریں گے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے صدر زرداری کے سپورٹ میں اپنا اعلانات کیے ہیں، اور جیسے شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں خود اور ہمارا جو جوائنٹ کمیٹی بنا ہوا ہے، ہم تمام سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ضرور انگیج کریں گے کہ جہاں آپ نے الحمدللہ وہ نمبرز تو پورے کیے ہیں، مگر ہم دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اور جتنا ہم ہمارا جوائنٹ امیدوار کو لیڈ دلوا سکتے ہیں، ہم وہ لیڈ دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر میں شہباز شریف صاحب کے